بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور وہ کسی کو صدقہ کرتا ہے پیسہ، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے، حرام اگر کوئی انسان کماتا ہے اور جس کو صدقہ کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ یہ انکم حرام ہے، تو اس کے لیے لینا درست ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ غائب کی بات ہے نا، مطلب اس کو علم نہیں ہے یہ شخص حرام ہے، راستہ چلتے تھے کسی نے دے دیا، لینے والا تو اس میں وہ نہیں ہے، لیکن دینے والے کو کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی شخص حرام کمائے اور حلال جگہ خرچ کرے تو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، جیسے کہ کوئی چوری کرے اور غریبوں میں بانٹے، رابن ہوڈ بن گیا سمجھ لیجیے، تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ چوری والا عمل حرام ہے، صدقہ دینا اس کے بعد وہ دوسرا اچھا ہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو چوری کرنا چونکہ حرام ہے تو وہ چرا کر غریبوں میں دے یا کہیں بھی دے، وہ درست نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا، گورنمنٹ جاب پر ہے اور اب بولتے برائب سے تو بچ ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا اب کیا کرتے، لے لیتے ہیں اور پھر غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور پھر کبھی کبھی شو آف کر کے کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ بہت غلط بات ہے، رشوت لینا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، رشوت دینے والا راشی اور مرشی، دینے اور لینے والا، اللہ کی دونوں پر لعنت ہوتی ہے، لہٰذا یہ لعنتی عمل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس کرپشن کی وجہ سے ملک کے ملک اور سلطنتوں کی سلطنتیں اور دنیا پوری برباد ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو لینا نہیں چاہیے، دوسرا جو ہے اس کا کیا گیا صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا، تیسرا اگر ایسا شخص آپ کو دعوت دیا تو آپ قبول کر سکتے، چونکہ 100% حلال بھی ہے اس کا پارٹ، اس لیے میں نے شروع میں کہا حرام جس کا 100% ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال یہ بات ہوں گی، تو لہٰذا اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اس شخص کی پکڑ نہیں، چونکہ وہ جانتا نہیں، ورنہ معلوم جس کو ہے وہ اس سے نہیں لے سکتا۔ ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔